یہی ہے، میرے سوا کوئی اور مسجود اور مشکل کشا نہیں ہے۔ اس دعوے کو اللہ رب العزت نے عقلی دلائل سے مسید فرمایا ہے۔ 3 دلائل گزر چکے ہیں۔ اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اب چوتھی عقلی دلیل پیش فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دعوے کی اس بات کے لیے اللہ رب العزت نے اب چوتھی عقلی دلیل پیش فرمائی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کر سکے، اللہ کے سامنے سفارش کر سکے، الا باذنہ، مگر اسی اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اس چوتھی دلیل سے پہلے تیسری دلیل جو اللہ رب العزت نے دی تھی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس تیسری دلیل کا مفہوم اور مطلب یہ تھا کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان زمین و آسمان میں ہے سب کا مالک و مختار صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، سب کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ عرش ہے، کرسی ہے، فرش ہے، سب کا مالک اور مختار اکیلا اللہ ہے۔ خشکی اور تری ہے، اس کا مالک بھی اکیلا اللہ ہے۔ پہاڑ اور سمندر ہے، ان کا مالک بھی اکیلا اللہ ہے۔ دریاؤں اور بادلوں کا مالک بھی اکیلا اللہ ہے۔ انسانوں کا، جنات کا، ملائکہ کا، سب کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ فتح اور شکست کا مالک بھی اللہ ہے۔ موت و حیات کا مالک بھی اکیلا اللہ ہے۔ اولاد اور عزت دینے والا بھی اکیلا اللہ ہے۔ نفع نقصان کا مالک بھی اکیلا اللہ ہے۔ روزی اور دولت کی تقسیم بھی اسی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ غرض ہے کہ کائنات اور کائنات کی ہر شے کا مالک، متصرف بالعمود اور مختار کل صرف اور صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ لہذا عبادت اور پکار کے لائق بھی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ اب چوتھی دلیل کے اندر اللہ رب العزت نے بڑا ہی عجیب انداز بتایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یشفع عنده، کہ جن کو تم مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہو، جن کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، جن کو تم غائبانہ پکارتے ہو، جن کو تم مالک و مختار سمجھتے ہو، جن سے تم حاجات طلب کرتے ہو، وہ تو اللہ کے دربار میں، وہ تو اللہ کے سامنے بولنے اور لب کھولنے کی بھی سخت نہیں رکھتے۔ وہ اس کے آگے شفاعت کے لیے لب نہیں کھول سکتے۔ ہاں، اتنی ان کی حالت اتنی عاجز ہے، اتنے لاچار ہیں، اتنے مجبور اور بے بس ہیں کہ جب تک وہاں سے اجازت نہ ملے تو وہ بول بھی نہیں سکتے، کسی کی شفاعت کے لیے لب بھی نہیں کھول سکتے۔ اس لیے جو اتنا مجبور ہو، اتنا عاجز ہو، اتنا بے بس ہو، اتنا لاچار ہو، وہ الہ اور معبود بننے کے لائق ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ الہ اور معبود وہ ہے جو
کائنات کی ہر شے کا مالک ہے، جو واحد ہے اور جبار ہے، جو صمد ہے اور قہار ہے، جو مالک الملک ہے، جو اتنا زور آور ہے، اتنے جاہ و جلال والا ہے، اتنی شان و شوکت والا ہے کہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر مخلوقات میں سے کوئی بھی اپنی زبان نہیں کھول سکتا۔ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی بولنے کی کوئی جرات، کوئی طاقت حاصل نہیں ہے۔ روز محشر آواز لگائی جائے گی، لمن الملک اليوم، کہ آج بتاؤ لوگوں، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی ملوکیت ہے؟ مسلمانوں کافروں بتاؤ، بولو، آج کس کا اختیار ہے؟ دوستوں اور دشمنوں بتاؤ، آج کس کی حکومت ہے؟ وقت کے نمرود، فرعونوں، شدادوں، قارونوں، دنیا میں تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنے والے ظالموں، اپنی مضبوط کرسی پر اکڑنے والے لوگوں، اپنی حکومت پر اترانے والے لوگوں، بولو، بتاؤ تو صحیح، اپنے لب کو حرکت تو دو، آج بتاؤ، آج حکومت و بادشاہی کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس تصرف ہے؟ کس کے پاس اختیار ہے؟ کس کے پاس ملوکیت ہے؟ کس کے پاس الوہیت ہے؟ کس کے پاس کرسی اور تخت ہے؟ آج بتاؤ تو صحیح۔ قیامت کے روز یہ سوال ہو رہا ہے۔ سوال کرنے والا کون ہے؟ خود رب کائنات ہے۔ سوال کر رہے ہیں روز محشر کہ بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے، آج ملوکیت کس کی ہے؟ اور حالت کیا ہے کہ سامنے پوری کائنات کھڑی ہے۔ اب وہ پوری کائنات سامنے موجود ہے۔ اب وہی کائنات کہ جس کے اندر انبیاء بھی ہوں گے، جس کے اندر اولیاء بھی ہوں گے، جس کے اندر فرشتے بھی ہوں گے، جس کے اندر جنات بھی ہوں گے، جس کے اندر پیر بھی ہوں گے، جس کے اندر فقیر بھی ہوں گے، جس کے اندر ولی بھی ہوں گے، جس کے اندر غنی بھی ہوں گے، کہ جس کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہوں گے، جس کے اندر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہوں گے، جس کے اندر سیدنا فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہوگی، اور صرف اتنا ہی نہیں، اسی کائنات کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، اور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، بتاؤ لمن الملک اليوم، کہ آج بادشاہت کس کی ہے، آج تخت کس کا ہے، آج حکمرانی کس کی ہے، آج ملوکیت کس کی ہے؟ بتاؤ آج کا ان کا مالک و مختار کون ہے، آج کا حاکم کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہ اس سوال کا جواب کوئی دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکے گا، حالانکہ اس سوال کا ایک سیدھا سادہ جواب تھا۔ جواب کیا ہوگا کہ یا اللہ، آج صرف اور صرف تیری ہی بادشاہی اور کسی کی نہیں۔ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ اس کا ایک سیدھا سادہ سمپل سا جواب، آج اللہ بادشاہی ملوکیت صرف تیری ہی ہے۔ مگر یہ صحیح اور حقیقت پر مبنی جواب دینے کی طاقت اور سکت یہ کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ نہ کوئی نبی بولے گا، نہ کوئی ولی بولے گا، نہ کوئی پیر بولے گا، نہ کوئی فقیر بولے گا، نہ کوئی فرشتہ جواب دے گا، نہ کوئی جن جواب دے گا۔ کسی کو جواب دینے کی سکت اور طاقت نہیں ہوگی۔ سب کے لب بند ہو جائیں گے، سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی، زبانوں پر تالے لگا دیے جائیں گے، زبانوں پر تالے لگ جائیں گے۔ حقیقت پر مبنی جواب بھی کوئی نہیں دے گا۔ پورے میدان
محشر میں مکمل خاموشی اور سناٹا ہوگا. پھر کچھ دیر کے بعد خود رب کائنات اپنے اس سوال کے جواب خود دیں گے. رب کائنات نے سوال کیا لمن الملک اليوم، کیا آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا. تھوڑی دیر کے بعد خود رب کائنات جواب دیں گے اور فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج بادشاہت، آج ملوکیت، آج اختیار صرف اور صرف اکیلے اللہ کا ہے، جو واحد ہے، قہار، زبردست ہے، کہ وہ ایسا زبردست ہے کہ وہ اکیلا ہی زبردست ہے. باقی ساری کائنات زیر دست ہے، ساری کائنات اس کے نیچے ہے، وہ اکیلا سب سے بلند و بالا ہے. آج بادشاہت، اختیار، تصرف اکیلے اللہ کا ہوگا اور کسی کا نہیں. اللہ رب العزت نے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے چوتھی عقلی دلیل پیش فرمائی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر کل قیامت کے دن سفارش کر سکے. ابھی آیت مبارکہ کے اندر، اس دلیل کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو بتا دیا کہ شفاعت اس کی دو قسمیں ہیں. ایک شفاعت جو برحق ہے، جو لازماً ہوگی، اور دوسری شفاعت جس کا تصور بھی شرک ہے. شفاعت کے مسئلے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مقدس نے ایک قسم کی شفاعت کی نفی اور تردید کی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة، کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس مال کا مالک خود اللہ نے تمہیں بنایا ہے. اللہ نے دیا ہوا مال تمہارے پاس ہے، اس دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کے اندر نہ ہی کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی سفارش چل سکے. اس طرح کی آیات میں شفاعت کی نفی اور تردید فرمائی گئی ہے کہ اس شفاعت سے مراد کون سی شفاعت ہے؟ اس شفاعت سے مراد وہ شفاعت، وہ سفارش ہے جس کا تصور یہود و نصارہ کے ذہن میں تھا، کہ جس کے مشرکین مکہ قائل تھے، اور آج کا مسلمان کہلانے والا ایک طبقہ بھی اس قسم کی شفاعت کا تصور ذہن میں جمائے رکھا ہے. یہود و نصارہ کا خیال یہ تھا کہ ہمارے پیغمبر یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے ہیں، اور اتنے پیارے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت عزیر علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنے وہ پیارے ہیں اللہ کو کہ اللہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا دیا. عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت، اتنا پیار کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا دیا. ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقال اتخذ اللہ ولدا، عیسائیوں اور یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبروں کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، ایک ہے بیٹا ہونا اور ایک ہے بیٹا بنانا، ان دونوں میں بڑا ہی فرق ہے. ایک ہے بیٹا ہونا اور ایک ہے بیٹا بنا لینا، ان دونوں میں جو فرق ہے وہ واضح ہے اور ظاہر ہے. یہود و نصارہ کا یہ خیال بالکل نہیں تھا کہ اللہ رب العزت نے معاذ اللہ شادی کی ہوگی،
پھر وظیفہ زوجیت ادا کیا ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر پیدا ہوئے ہوں گے، اللہ نے انہیں اپنا بیٹا بنایا ہوگا۔ نہیں، ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں تھا، بلکہ ان کا نظریہ اور خیال یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبروں کو اپنا بیٹا بنا لیا، وہ ان کو اپنے بیٹوں کی طرح چاہتے ہیں۔ جس طرح باپ اپنے کچھ اختیارات اپنے بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے کچھ اختیارات حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کے حوالے کر دیے۔ جس طرح باپ اپنے بیٹے کی خواہشات پوری کرتا ہے اور بیٹے کی بات کو رد نہیں کرتا، اسی طرح اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کی بات کو رد نہیں کرتے، وہ جو چاہے بنوا لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں اللہ سے کروا لیتے ہیں۔ جس طرح آج جو مسلمان کہلانے والا کہتا ہے کہ اس نے اپنا عقیدہ بنا رکھا ہے کہ انبیاء اور اولیاء یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ اپنے پیاروں کی بات کو ہرگز رد نہیں کرتا، اس لیے یہ کہتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہم عصیان کار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا معاذ اللہ۔ لیکن یہ جو ہمارے بزرگ، ہمارے پیر، یہ اللہ کے چہیتے اور محبوب ہیں، اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا، ہماری ان کی آگے ہے اور ان کی اللہ کے آگے ہے۔ شفاعت کی اس قسم کا قرآن نے اور شریعت اسلامیہ نے انکار کیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کہ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے اپنے لب کو حرکت بھی دے سکے، شفاعت کر سکے۔ شفاعت قہری، ڈنڈے والی شفاعت کا تصور یہ اسلام کا نہیں ہے، بلکہ یہ یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے بغیر اپنی بات بنوا لینا، قرآن نے اس نظریے کی جگہ جگہ پر تردید فرمائی ہے، انکار فرمایا ہے۔ چند مثالیں پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام یہ اللہ رب العزت کے بڑے ہی محبوب پیغمبر ہیں، انہوں نے اللہ رب العزت کی توحید اور وحدانیت کی خاطر 950 سال مار کھائی ہے، تانے برداشت کیے ہیں، لوگوں کے منہ سے گالیاں سنی ہیں، ظلم و ستم برداشت کیے ہیں، مصائب اور تکالیف اٹھائی ہے، مگر شرک کے خلاف آواز اٹھانے اور توحید خداوندی کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ قوم کی ہمدردی جب حد سے تجاوز کر گئی تو عذاب الہی طوفان کی شکل میں آ گئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے حکم خداوندی سے ایک کشتی بنائی اور چند مومنین کو کشتی میں بٹھا کر اس کشتی کے ملاح بن گئے۔ طوفان آیا، پانی گھروں کی چھتوں سے پار ہونے لگا، مشرکین یہ پانی کی موجوں میں غوطے لگانے لگے، غرق ہونے لگے، ڈوبنے لگے کہ اچانک سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے سامنے آ گیا۔ شفقت پدری بیدار ہوئی، شفقت پدری کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب معنا، کہ اے میرے بیٹے آج میری بات کو مان لے، آج میری بات کو تسلیم کر لو، آؤ ہمارے ساتھ اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی۔ بیٹے نے جواب میں کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، نہیں ابا جان، میں آپ کی بات کو ہرگز نہیں مانوں گا، بلکہ میں بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور وہ چوٹی مجھے بچا لے گی، وہ پہاڑ مجھے اس سیلاب سے بچا لے گا۔ اب ذرا دیکھیے، اس مشکل اور مصیبت کے وقت بھی انہوں نے پہاڑ کو اپنی پناہ گاہ سمجھ لیا، پہاڑ کو بچانے والا سمجھا۔ اس گھڑی کے اندر بھی اس نے اللہ رب العزت کو یاد نہیں کیا۔ اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم جن 5 بزرگوں کی عبادت کیا کرتی تھی،
ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جن کی وہ عبادت کیا کرتی تھی، اس وقت اسے ان 5 بتوں کی بھی یاد نہیں ہے، اس نے ان 5 بزرگوں کا بھی نام نہیں لیا، بلکہ یہ کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے اس سیلاب سے بچا لے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ اے میرے بیٹے جسے آج تم یہ سیلاب سمجھ رہے ہو نا، یہ سیلاب نہیں ہے بلکہ یہ مشرک قوم پر اللہ کا عذاب ہے۔ آج بچے گا تو صرف وہی بچے گا کہ جس کے اوپر میرے پروردگار کی رحمتوں کا سایہ ہو۔ یہ کوئی سیلاب نہیں بلکہ عذاب خداوندی ہے۔ ابھی باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہی ہو رہی تھی کہ اچانک ایک موج اٹھی، دونوں کے درمیان ایک موج آ گئی، مشرک بیٹا اپنے باپ پیغمبر باپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو کر رہ گیا۔ مسئلہ واضح ہو گیا، نکھر گیا کہ سیدنا نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ بیٹا بچ جائے، مگر وہ اپنے بیٹے کو بچا نہ سکے۔ بیٹے کے غرق ہونے اور ہلاک ہونے کے بعد رب کائنات کے سامنے درخواست کرتے ہیں۔ پچھلے جمعے آپ نے یہاں تک بات سنی تھی، آج اگلی دلیل کے متعلق سنی کہ جب بیٹا غرق ہو گیا، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے غرق ہو جانے کے بعد رب کائنات کے سامنے درخواست پیش کی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ سیدنا نوح علیہ السلام رب کے سامنے درخواست کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، یہ میرا بیٹا، یہ میری آل تھا، اور آپ کا وعدہ تھا کہ میری آل ہرگز ہلاک نہیں ہوگی، وہ غرق نہیں ہوگی، وہ برباد نہیں ہوگی، اور میرا یہ جو بیٹا غرق ہو گیا ہے یہ میری آل تھا، میری اولاد تھا، اور آپ کا وعدہ تھا کہ میری اولاد ہلاک نہیں ہوگی۔ اس کے جواب میں رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر نوح، تمہارے بیٹے کے عقائد اور اعمال یہ بہتر نہیں تھے، اس لیے جس کا عقیدہ آپ والا عقیدہ نہ ہو وہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہو سکتا۔ رب کائنات نے فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہ اے نوح علیہ السلام آپ مجھ سے ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کریں کہ جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ بھی جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اب ذرا دیکھیے سیدنا نوح علیہ السلام کی اس واقعے سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ جبری شفاعت کا تصور یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، اسلام کے اندر اور شریعت کے اندر نہیں ہے۔ کوئی بھی اللہ رب العزت سے اپنے مقام، اپنے مرتبے کے لحاظ سے، اپنے دبدبے اور شان و شوکت سے اپنی بات کو نہیں منوا سکتا۔ اگر منوا سکتے تو سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، آدم ثانی انہیں کہا جاتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، 950 سال اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاتے ہوئے تکلیف برداشت کی، مصائب برداشت کیے، پتھر کھائے، ظلم و ستم برداشت کیے، لیکن اللہ سے درخواست کی کہ اللہ یہ میرا بیٹا، یہ میری آل ہے، اور آپ کا وعدہ ہے کہ میری آل، میری اولاد بچ جائے گی، درخواست کی، لیکن اپنے مقام، اپنے مرتبے، اپنے دبدبے اور شان و شوکت سے بھی وہ اپنی بات کو نہ منوا سکے۔ بیٹا غرق ہو گیا کیونکہ اس کا عقیدہ سیدنا نوح علیہ السلام جیسا عقیدہ نہیں تھا۔ اگر کوئی بندہ زبردستی اپنی بات منوا سکتا تو سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچوا لیتے اور وہ غرق نہ ہوتا، لیکن وہاں کون ہے؟ بیٹے کے بارے میں بات کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ فَلَا تَسْأَلْنِي، کہ اے میرے محبوب پیغمبر آپ مجھ سے ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹے کے متعلق سوال کرنے سے بھی روک دیا ہے۔ اب اگر وہ اپنے بیٹے کو بچا سکتے، اپنے شان و شوکت سے بچا سکتے،
تو بندہ کہتا کہ وہ سفارشی ہوتے یا شفاعت قہری شفاعت جبری جائز ہوتی، لیکن سیدنا نوح علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود بھی اپنے مقام اپنے مرتبے سے بھی اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے۔ اسی طرح ابو طالب جب آپ کا آخری وقت آن پہنچا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آن پہنچے، فرمایا اے میرے چچا کلمہ اسلام قبول کر لو، نجات اسی کے اندر ہے، نجات کا دار و مدار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر ہے۔ آپ اس کلمہ اسلام کو پڑھ لو، لوگوں کے ڈر سے نہیں پڑھنا چاہتے تو کم سے کم میرے کان میں ہی پڑھ لو، میں کل قیامت کے دن آپ کے لیے سفارش کروں گا اور آپ کو جنت میں لے جاؤں گا۔ ابو طالب نے صاف انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اتنے میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے ہوئے کہتے ہیں ان عمک الضال الشیخ قد مات، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بوڑھا گمراہ چچا مر گیا ہے۔ ابو طالب یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، باپ تھے، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی موت کی خبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انداز کے اندر دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان عمک الضال الشیخ قد مات، کہ آپ کا بوڑھا گمراہ چچا وہ مر گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنے باپ کو گمراہ سمجھتے تھے، کیونکہ انہوں نے کلمہ اسلام کو پڑھنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ یہ کوئی عام رتبہ نہیں ہے، بعد از خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت کے بعد نمبر ہے، کہ اللہ رب العزت کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ اسلام تو نہیں پڑھا، لیکن اگر میں ان کے لیے دعائے مغفرت کروں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت میری اس دعا کو قبول فرما کر ان کو معاف فرما دے۔ ابھی یہ خیال دل کے اندر آیا ہی تھا کہ رب کائنات نے جبریل امین کو بھیج دیا، وحی نازل فرما دی۔ ارشاد فرمایا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى، کہ کسی نبی کے لیے اور کسی ایمان والے کے لیے یہ بات ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کی دعا کرے، اب وہ شرک کرنے والا چاہے تو ان کا قریبی رشتے دار بھی کیوں نہ ہو۔ کسی مومن کے لیے کسی نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے دعا استغفار کر سکے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت مانگنے سے منع کر دیا گیا، لب ہلانے سے روک دیا گیا، اور جو دلیل اللہ رب العزت نے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی تھی اس دلیل کا بھی مقصد یہی تھا من ذا الذی یشفع عنده، کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ رب کے سامنے اپنے لب کھول سکے۔ اب اللہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے لیے دعائیں مغفرت کروں، لیکن اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کیا ہے کہ نہیں، آپ اپنے لب بھی نہیں کھول سکتے، آپ مشرک کے لیے دعائیں مغفرت بھی نہیں کر سکتے۔ کون ہے جو پروردگار عالم کے سامنے سفارش اور شفاعت کے لیے اپنی زبان کھول سکے، اپنی بات منوا سکے، کسی پکڑے ہوئے کو چھڑا سکے؟ اگر کسی کو یہ اختیار حاصل ہوتا تو اس کائنات کی روح اور نچوڑ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے چچا کو جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اپنے چچا کو بخشوا لیتے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، کسی نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مشرک اتنا بڑا مجرم اور اتنا بڑا باغی ہے کہ وہ چاہے تو قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، اگر اس وقت شرک کے اوپر اس کی موت آ گئی ہے، اگر اس کی موت شرک پر واقع ہوئی ہے، تو اہل ایمان کو ان کا جنازہ پڑھنے سے بھی روک دیا گیا ہے کہ آپ نے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی۔ اور جنازہ کیا ہے؟ تیسری تکبیر کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ معاف فرمانا۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ كَانَ أُولِي قُرْبَىٰ، اگر مشرک شرک کرنے والا تمہارا قریبی رشتہ دار بھی ہو تو تم اس کے لیے بھی دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے صاف صاف بتا دیا۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے بیٹے حضرت عبداللہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے باپ کا آخری وقت جب آپ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی رسول حضرت عبداللہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنا لعاب دہن عنایت فرمائیے تاکہ میں آپ کا لعاب دہن اپنے باپ کے منہ کے اندر ڈال دوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ اپنا کرتا مبارک مجھے دیجیے تاکہ میں آپ کے اس کرتے مبارک کو کفن بنا سکوں اپنے باپ کے لیے۔ جو رئیس المنافقین ہے عبداللہ بن ابی، اس کے لیے کفن بنا سکوں، اور یہ میری درخواست ہے کہ آپ میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن عنایت فرمایا، اپنا کرتا اس کے کفن کے لیے بھی دیا، جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا، اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ جنازہ پڑھنے سے قبل اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، ارشاد فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، کہ منافقین میں سے اگر کوئی بندہ مر جائے تو آپ ان کا جنازہ نہ پڑھائیے اور ان کی قبر کے اوپر بھی نہ کھڑے ہوئیے۔ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت ہے کہ آپ نے جنازہ پڑھا دیا، ایک روایت آتی ہے کہ رب کائنات نے جنازہ پڑھانے سے قبل ہی یہ آیت نازل کر دی کہ جنازہ تو دور کی بات، ان کی قبر کے اوپر بھی آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقین کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے حق میں اللہ آپ کی دعائے مغفرت کو کبھی قبول نہیں فرماؤں گا۔ ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر آپ ایک بار نہیں، دو مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، ایک ایک دن کے اندر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعا استغفار کرے، میں اللہ تب بھی آپ کی اس دعا استغفار کو قبول نہیں فرماؤں گا۔ ان آیات نے مسئلے کو کھول کر واضح کر دیا کہ جبری شفاعت، کہوی شفاعت یہ جائز نہیں ہے، اس کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ کسی نبی، کسی ولی، کسی پیر، کسی پیغمبر، کسی فرشتے کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے جبری شفاعت کر سکے، اللہ سے اپنی بات منوا سکے، اللہ کے سامنے کسی اور کو بخشوا سکے۔ اگر بخشوا سکتے تو حضرت نوح علیہ السلام یہ اپنے بیٹے کو بھی نہ بچا سکے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو ہدایت پر نہ لا سکے اور نہ ہی بخشوا سکے، بلکہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ اس کی حالت ذات کو دیکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم جب اپنے باپ کی حالت ذات کو دیکھیں گے تو دل کے اندر شفاعت کا ارادہ کریں گے کہ میں اپنے باپ کی شفاعت کرتا ہوں، دعائیں مغفرت کرنے گا، لیکن اللہ رب العزت نے دعائیں مغفرت کرنے سے ان کو روک دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسوائی سے بچانے کے لیے کہ ان کا باپ آزر اس کو ایک بچو کی صورت کے اندر تبدیل کر دیں گے اور اسے دوزخ کے اندر ڈال دیں گے،
تاکہ یہ کوئی بندہ پہچان ہی نہ سکے کہ یہ میرے خلیل حضرت ابراہیم کا باپ ہے۔ اللہ رب العزت شکل ہی تبدیل کر دے گی۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہ بچا سکے اور نہ ہی بخشوا سکے۔ پوری دنیا سے افضل اور اعلیٰ، اجمل اور اکمل، احسن اور اشرف ہستی ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر وہ بھی اپنی بسیار کوشش کے باوجود اپنے چچا کو راہ راست پر نہ لا سکے اور نہ ہی ان کو بخشوا سکے۔ عبداللہ بن ابی کو بھی نہ بخشوا سکے۔ اللہ رب العزت نے مسئلے کو سمجھا دیا کہ لوگوں، جس شفاعت کا تصور یہود و نصارہ کے دل و دماغ میں ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر، یہ ہمارے بیٹے ہیں، اللہ ان کی کسی بات کو رد نہیں کرتا۔ جو اور شفاعت کا جو تصور عرب کے ذہن میں ہے، مشرکین عرب کے ذہن میں ہے کہ یہ فرشتے ہی اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے انہیں اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے، انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح رکھتے ہیں۔ جس طرح باپ اپنی بیٹی کی ہر خواہش کا احترام رکھتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت فرشتوں کی باتوں کو رد نہیں کرتے، وہ اللہ سے اپنی بات کو منوا لیتے ہیں۔ اسی طرح جو شفاعت کا تصور مشرکین عجم کے ذہن میں ہے کہ یہ ہمارے بزرگ، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پیاروں کی بات کو رد نہیں کرتا۔ تم سال بہ سال عرس کرو، حاضریاں دو، دیگیں پکاؤ، نظریں دو، گیارہویں دو، چالیسویں دو، پھر ڈر کس بات کا ہے؟ یہ تمہیں بچا لیں گے۔ رب کائنات نے اس تصور کو صاف صاف بتا دیا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ عنده، کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن اس رب کے سامنے کوئی بندہ بھی اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکے گا۔ اس دن میرے سامنے کسی کو اپنی زبان کو حرکت دینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی جرت ہوگی۔ لوگوں سن لو، دل کی تختی کے اوپر یہ بات لکھ لو کہ جو اتنے عاجز ہو، اتنے بے بس ہو، اتنے لاچار ہو کہ میری اجازت کے بغیر وہ بول نہیں سکتے، میری اجازت کے بغیر وہ اپنی لب کو حرکت نہیں دے سکتے، جو اتنے مجبور ہو کہ میری اجازت کے بغیر وہ اپنی زبان نہیں چلا سکتے، اپنی زبان سے الفاظ باہر نہیں نکال سکتے، بھلا وہ معبود بننے کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ معبود اور الہ وہ ہوگا جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، جس کو کسی اجازت اور تصرف کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ اکیلا مالک، اکیلا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک شفاعت جو برحق ہے، جو کل قیامت کے دن کی جائے گی، اور ایک شفاعت جس کا تصور بھی شرک ہے، جو یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا اور جو آپ کے نام ہر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر، یہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں، یہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمارے ولی، یہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، یہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ رب کائنات نے فرمایا اگر یہ سفارش کر سکتے تو سیدنا نوح علیہ السلام یہ اللہ کو بڑے محبوب تھے، لیکن وہ اپنے بیٹے کو غرق ہونے سے نہ بچا سکے۔ حضرت ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے باپ کو ہدایت نہ دے سکے، اپنے باپ کو بخشوا نہ سکے، اور حضرت لوط علیہ السلام یہ اپنی بیوی کو بھی جہنم کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو نہ بخشوا سکے۔ جب وہ پیغمبر ہے، جناب ہے، نبی ہے، وہ اپنے آپ چاہنے والوں کو نہ بچا سکے تو بھلا یہ جانے والے تمہارے، یہ جو جن کو تم اللہ کا محبوب سمجھتے ہو، یہ کل قیامت کے دن تمہاری سفارش کیسے کر سکیں گے؟ قیامت کا میدان جب ہوگا، رب کائنات سوال کریں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو کوئی جواب نہیں دے گا، خود اللہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے، اس کے سامنے کوئی لب نہیں ہلا سکے گا۔ اللہ نے دلیل پیش کی، چوتھی دلیل اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، من ذا الذی یشفع عندہ، کہ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر کل قیامت کے دن اپنے لب کو حرکت بھی دے سکے؟ کوئی بھی نہیں۔
اور صفات کا تصور جو یہود و نصارہ اور مشرکین کے ذہنوں میں تھا، قرآن مقدس نے اس کی تردید اور نفی کر دی ہے، اور اسلام، دین اسلام جس صفات کا قائل ہے قرآن اسے بیان کرتا ہے۔ قرآن جس صفات کا قائل ہے اس کے لیے سب سے پہلی شرط اذن الہی ہے، اللہ کی اجازت ہے، یعنی اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بعد صفات کریں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے کل قیامت کے دن جو سفارش کر سکے الا مگر اللہ کی اجازت کے بعد۔ قرآن نے جس مقام پر جبری اور قہری صفات کی تردید اور نفی کی ہے وہاں پر باذن اللہ صفات کو ثابت بھی کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے ہاں مگر اسی اللہ کی اجازت کے بعد۔ سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن کوئی سفارش قائم نہیں آئے گی، کام نہیں آئے گی، الا من اذن له الرحمن، مگر وہی سفارش کام آئے گی کہ جس کو رحمان قبول فرمائے گا، جس کی اجازت اللہ رب العزت دے گی۔ سورہ سبا کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ کوئی سفارش قائم نہیں آئے گی، کام نہیں آئے گی، مگر وہی سفارش جس کو اللہ اجازت دے گی۔ سورہ نبا 30 سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یوم تقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ رب العزت نے مسئلے کو اور کھول کر واضح کر دیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن روح الامین اور فرشتے، تمام فرشتے صف در صف کھڑے ہوئے ہوں، لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکے گا، کسی کو لب ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی، الا من اذن له الرحمن، مگر وہی اپنے لب سے الفاظ باہر نکالے گا کہ جس کو اللہ اجازت دے گا۔ اور اللہ اجازت دینے کے بعد یہ نہیں کہ جو ذہن میں آیا، جو دل میں آیا وہ بات کر دے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وقال الصواب، بلکہ صرف اور صرف حق اور سچ بات ہی کہے گا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہے گا۔ ان تمام آیات قرآنیہ سے ثابت ہوا کہ شفاعت تو ہوگی مگر اللہ رب العزت کی اجازت اور اذن سے ہوگی۔ فرشتے اور انبیاء اس وقت بولیں گے جب اللہ رب العزت اجازت دے گے، علماء شفاعت کریں گے لیکن جب اللہ رب العزت اجازت دے گے، حافظ قرآن سفارش کرے گا لیکن تب کرے گا جب اللہ رب العزت اجازت دے گے۔ سب سے بڑی اور اعلیٰ شفاعت کا مقام اور مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، لیکن وہ بھی تب ہی سفارش کریں گے جب اللہ رب العزت اجازت دے گے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ہوگا، ایک ایک دن جو 50,000 سال کے دن کے برابر ہوگا، نہ کوئی سایہ ہوگا، نہ ہی کوئی ملجا ہوگا، نہ ہی کوئی ماوا ہوگا، نہ ہی کوئی ٹھکانہ ہوگا، نہ پانی ہوگا، نہ کھانا ہوگا، گھبراہٹ اور خوف و ہراس سے برا حال ہوگا، سورج ایک سوا نیزے کے برابر ہوگا، زمین تانبے کی تہ ہوگی، لوگ ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے سر ہوں گے، لوگ اپنے جسموں سے نکلنے والے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ہر انسان اس سوچ، اس فکر میں مگن ہوگا کہ آج میرے ساتھ پتہ نہیں اللہ رب العزت کیا معاملہ کرتے ہیں۔ ساری خلقت میدان محشر میں حساب و کتاب کے انتظار میں پریشان ہوگی، مگر ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ لوگ سوچیں گے کہ حساب کتاب شروع ہوتا تو اس تکلیف سے ہمیں نجات مل جاتی، ہم اس مصیبت سے باہر نکل جاتے، جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائے، جنت ملنی ہے تو مل جائے، جہنم ملنی ہے تو مل جائے، لیکن اس کیفیت سے ہم باہر نکلے کہ کیا فیصلہ ہونا ہے، اس پریشانی سے تو ہم باہر نکلے۔ ساری خلقت سیدنا آدم علیہ السلام کی حاضر ہوگی، عرض کریں گے
کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ مسجود ملائکہ ہیں، آپ اللہ کے سامنے اس بات کی سفارش کر دیں کہ حساب کتاب شروع کر دیا جائے، بس اتنی سی بات کہہ دے، نہ کسی کو بخشوانا، نہ کسی کو عذاب سے چھڑانا، بلکہ صرف اتنی سی بات کر دے کہ اللہ رب العزت حساب کتاب کا معاملات شروع کر دے۔ لوگ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے آئیں گے، یہ عرض کریں گے کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ ہمارا حساب کتاب شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہماری بخشش کروا دیں، ہماری مغفرت کروا دیں، بلکہ یہ کہیں گے حساب کتاب شروع کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، کہ یہ میری پوزیشن نہیں ہے، یہ میری جرت نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جاؤ ان سے کہو اگر میں اللہ سے حساب کتاب شروع کرنے کے بارے میں کہوں اور وہ فرمائے کہ دوسروں کا حساب کتاب تو میں بعد میں لوں گا، پہلے آپ کا حساب کتاب لیتا ہوں کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ آپ اس درخت کے پاس نہ جائیں، اس درخت کے قریب نہ جائیں، تو آپ میرے منع کرنے کے بعد اس پھل کے قریب کیوں گئے؟ میں اللہ سے یہ سوال نہیں کر سکتا، یہ میرا مقام، یہ میری پوزیشن نہیں ہے۔ آپ حضرت نوح کے پاس چلے جائیں۔ مخلوق خدا بھاگتی سیدنا نوح علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوگی اور کہے گی کہ آپ اللہ سے ہماری سفارش کر دے کہ حساب کتاب شروع کر دیا جائے تاکہ میدان محشر کے اس عذاب سے تو ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے لست لہا، کہ میں اس قابل نہیں ہوں، یہ میرا مقام نہیں، یہ میری پوزیشن نہیں کہ میں اللہ سے بات کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے کہ باوجود منع کرنے کے آپ نے مشرک بیٹے کی سفارش کیوں کی، آپ نے میرے سامنے درخواست کیوں کی؟ میں ڈرتا ہوں تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ مخلوق اسی طرح باری باری تمام انبیاء کرام کہاں جائیں گی، مگر ہر نبی، ہر پیغمبر کوئی نہ کوئی عذر بنا کر کہے گا لست لہا، یہ میری پوزیشن نہیں، یہ میرا مقام، یہ میرا رتبہ نہیں۔ آخر میں مخلوق خدا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہو، عرض کرے گی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں شفاعت کر دے، حساب کتاب شروع کر دیا جائے، ہمیں میدان محشر کے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیے کہ رحمت کائنات ان کے جواب میں فرمائیں گے انا لہا، کہ اب تم ٹھیک جگہ پر آئے ہو کہ یہ مقام، یہ پوزیشن، یہ رتبہ میرا ہی ہے۔ پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے پائے کو پکڑیں گے لیکن کوئی بات نہیں کہے، پھر اپنے سر کو سجدے کے اندر رکھ کر مسلسل کئی دن تک اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کو بیان کریں، اللہ رب العزت کی تعریف اور توصیف اور حمد بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ وہاں جو میں حمد اللہ رب العزت کی بیان فرماؤں گا وہ ایسی حمد و ثنا ہوگی کہ آج تک اللہ رب العزت کی یہ حمد، یہ تعریف کسی اور نے نہیں کی ہوگی، اور یہ حمد اللہ تعالیٰ اس دن میرے ذہن کے اندر خود ڈالیں گے۔ مجھے تو ابھی بھی نہیں پتا کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کی کیا تعریف اور توصیف بیان کروں گا۔ کل قیامت کے دن سجدے کی حالت میں خود رب کائنات اس تعریف و توصیف کے کلمات کو میرے ذہن کے اندر ڈالیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ آپ کن الفاظ سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، سر بسجود ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، مگر ابھی بھی شفاعت کا ایک جملہ زبان پر نہیں آئے گا، کیونکہ ابھی شفاعت کی اجازت نہیں ملی۔ جب تک شفاعت کی اجازت کا عزت نہیں ملے گا تب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم نہیں ہلا سکتے۔ آخر کار اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھائیے۔ ما یبکیک یا محمد، کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں؟ سل توتا، آپ سوال کیجئے میں آپ کو عطا کروں گا۔ اشفع تشفع، آپ سفارش کریے میں آپ کی سفارش کو قبول فرماؤں گا۔
آپ کہیے تو صحیح، میں آپ کی ہر بات کو سنوں گا۔ شفاعت کی اجازت مل جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق کے لیے شفاعت کریں۔ آپ کی شفاعت قبول کر کے حساب کتاب کو شروع کر دیا جائے گا۔ اس طرح اس شفاعت کا فائدہ پوری کائنات کو پہنچے گا۔ اس لیے اس شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ شفاعت بھی کب ہوگی؟ کہ جب اللہ رب العزت اجازت دے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے چوتھی دلیل جو پیش کی تھی، اس کا مقصد بھی یہی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے اپنے لب بھی ہلا سکے مگر اللہ کی اجازت کے بعد۔ اب جو اتنا لاچار، اتنا بے بس ہو کہ اپنی مرضی سے اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دے سکتا، بھلا وہ معبود اور الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود اور الہ وہی ہوگا کہ جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، جو کسی کی اجازت کا محتاج نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اسلام میں جس شفاعت کو برحق قرار دیا گیا ہے، اس کی پہلی شرط ہے شفاعت اس وقت ہوگی کہ جب اللہ رب العزت اجازت دیں گے، اور یہ شفاعت بھی گناہ گاروں کے لیے ہوگی کہ جنہوں نے عملی زندگی کے اندر کوتاہی کی، لیکن زندگی کے اندر اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ گناہ تو کیے لیکن اللہ کے ساتھ شرک والا گناہ کبھی نہیں کیا۔ یہ شفاعت بھی ان کے حق کے اندر قبول کی ہو۔ لیکن جس شخص نے عملی زندگی کے اندر شرک کیا، اس کی زندگی شرک سے آلودہ ہوئی، تو ایسے بندے کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کبھی کام نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ ونفسہ، کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہوگا کہ جس شخص نے خالص دل سے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا۔ حدیث کے الفاظ کے اندر غور کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالصا من قلبہ، کہ دل کے اندر خالص اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائے۔ مشرک کے لیے شرک کا شفاعت کبھی قبول نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، اللہ کا پیغام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کا حق دیا گیا ہے کہ آپ ان دو باتوں میں سے کسی ایک بات کو پسند کر لیں، یا تو یہ بات پسند کر لیں کہ آپ کی نصف امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، یا پھر یہ بات پسند کر لیں کہ آپ قیامت کے لیے شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں نے پہلی شرط کو قبول نہیں کیا بلکہ دوسری شرط کو قبول کیا کہ میں کل قیامت کے دن شفاعت کروں، میں سفارش کروں۔ لیکن سفارش بھی کن کے لیے ہوگی؟ ترمذی اور مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو قبول فرمایا، وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا، اور یہ میری شفاعت، میری سفارش ان کے حق کے اندر قبول ہوگی کہ جو اس حالت کے اندر اس دنیا سے جائیں گے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی بھی شریک نہیں کیا ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہو۔ یہ قرآن مقدس کے اندر الفاظ ہیں، ایک اس پارے کے اندر دو مرتبہ رب کائنات نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہاں اس کے علاوہ جس نے جو گناہ کیے ہوں گے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیں گے، لیکن جس نے شرک کر دیا اللہ رب العزت ایسے بندے کو کبھی معاف نہیں فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اسی طرح حافظ قرآن بھی وہ بھی سفارش کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن فاستحضرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم وقد وجبت فی النار،
کہ حافظ قرآن اور وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کے حلال کردہ چیزوں کو حلال جانا اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانا، ایسے بندے حافظ قرآن کی سفارش کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن قبول فرمائیں گے۔ اور کن کے حق کے اندر قبول فرمائیں گے؟ اس کے گھر کے اندر، گھرانے کے اندر 10 ایسے لوگ وجبت لہم نار، جن کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی، لیکن اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کی شفاعت کو قبول فرما کر ان 10 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق بنا دیں۔ شفاعت ہوگی، شفاعت برحق ہے، لیکن وہ تب ہوگی جب اللہ رب العزت جس کو اجازت دے۔ آیت الکرسی کا جو دعویٰ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو چوتھی دلیل پیش فرمائی، اس چوتھی دلیل کا مقصد بھی یہی ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کوئی بھی اپنے لب کو حرکت نہیں دے سکتا کل قیامت کے لیے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ جب اللہ کی اجازت ہوگی تو وہ اپنے لب کو حرکت دے گا، تب جا کر اللہ رب العزت اس کی اجازت کو قبول فرمائے گا۔ شہید سفارش کرے گا، اللہ رب العزت شہید کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ معصوم بچے اپنے والدین کے لیے سفارش کریں گے، جن کے بچے معصومیت کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اگر والدین کے اوپر جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن وہ معصوم بچے کل قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کریں گے کہ اللہ نہیں، ہم دنیا کے اندر تو اپنے ماں باپ کی محبت سے دور ہو چکے تھے، لیکن آج اپنے ماں باپ سے ہم دوری برداشت نہیں کریں گے، یا تو ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جہنم کے اندر داخل کر دے، یا ہمارے ماں باپ کو ہمارے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ رب العزت ان معصوم بچوں کی بھی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور ان جہنمی والدین کو جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق بنا دیں۔ لیکن یہ سفارش کس وقت ہوگی؟ جب اللہ رب العزت کی اجازت دے۔ کوئی بندہ بھی زور زبردستی اللہ رب العزت سے سفارش نہیں کر سکتا۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پیر، یہ ہمارے نبی، ہمارے اولیاء کل قیامت کے دن ہمارے لیے، ہمارے حق میں اللہ کے سامنے درخواست کریں گے، ہمارے لیے سفارش کریں گے، جس طرح یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کریں گے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ شفاعت قہری کا دین اسلام کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے، شفاعت جبری کا کوئی جائز نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ شفاعت جائز ہوگی ان کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کی ہوگا، اور وہ بھی تب ہوگی جب اللہ رب العزت اجازت دیں گے، تبھی انسان سفارش کر سکے گا، ورنہ کوئی انسان اپنے لب کو حرکت نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت نے صاف صاف بیان فرما دیا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، کہ اے لوگوں مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ دنیا کے اندر جن کے نام کی تم نظر و نیاز کیا کرتے تھے، جن کی قبروں کے اوپر تم چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، چادریں چڑھایا کرتے تھے، ان کے اوپر پھولوں کی پٹیاں ڈالا کرتے تھے، عرس منایا کرتے تھے، 11ویں دیا کرتے تھے، 40ویں دیا کرتے تھے، انبیاء سے مانگا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر تم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ انبیاء، یہ اولیاء، یہ بزرگ، یہ اللہ کے بڑے ہی محبوب ہیں، اللہ اس سے بے پناہ محبت کیا کرتے ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہماری ان بزرگوں کے آگے ہے اور ان بزرگوں کی اللہ کے آگے چلتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انہی سے سوال کریں گے کہ اے بزرگوں، اے اولیاء، اے انبیاء، تم مجھے بتلاؤ تو صحیح، کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہم سے مانگو؟ لیکن کل قیامت کے دن وہ بھی جواب دیں گے، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُكُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، کہ اللہ تو کافی ہے ہمارے لیے، تو گواہ ہے ہمارے اوپر، ان کے اور ہمارے درمیان تو ہی گواہ ہے کہ یہ جو ہمیں پکارا کرتے تھے، ہم نے اس بات کا حکم نہیں دیا تھا، ہم تو ان کی پکار سے بھی غافل تھے، ہمیں تو پتہ نہیں کہ انہوں نے کب ہمیں پکارا، کب ہم سے مرادیں مانگی، ہمیں تو کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہے، ہم نے کوئی اجازت نہیں دی تھی، لہذا ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جو بندہ اپنے لب نہیں کھول سکتا
اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکتا، بھلا وہ معبود اور الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الہ اور معبود اور پکار کے لائق صرف وہی ہوگا، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، یہ بڑی پاک ہستیاں ہیں ہماری، ان کے آگے، ان کے اللہ کے آگے۔ اب ذرا قرآن کے اندر غور کرو، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب تم مانگنے کے قابل نہ تھے، ماں کے پیٹ کے اندر پانی کے ایک نطفے کی صورت میں تھے، میں اللہ نے گوشت کا ایک لوتھڑا تمہیں بنایا، پھر گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر اس ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، تمہیں برابر سرابر انسان بنایا، پھر پیدا کیا، تمہارے اندر روح ڈالی، تم مانگنے کے قابل نہ تھے، تم اپنی زبان ہلا نہیں سکتے تھے، کسی کو بلا نہیں سکتے تھے، میں اللہ نے بن مانگے تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا تھا۔ آج جب تم مانگنے کے قابل ہو گئے ہو تو تم یہ کہتے ہو کہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ کی شان تو یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اللہ تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ کو کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں، کسی پیر بزرگ کی ضرورت نہیں کہ اللہ انہی کے واسطے سے تمہاری باتیں سنے گا، نہیں، اللہ تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمہارا کام ہے خالصتاً اللہ کو پکارنا اور تمہاری ہر بات کو پورا کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ شرط کیا ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا، اکیلے اللہ کو پکارنا ہے، الہ اور معبود اکیلا اللہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے